अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے مارگدرشن ہے۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ قرآن جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ منافقوں کا حال بتاتا ہے، وہ زبان سے ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے نہیں، وہ خود کو چالاک سمجھتے ہیں لیکن اصل میں اپنے ہی نقصان میں ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جسے تھوڑی روشنی ملی پھر اندھیرا چھا گیا۔ خلاصہ ترجمہ، ان کے دل بیمار ہیں، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون قرآن اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ قرآن جیسی ایک سورہ لانے کی چنوتی دیتا ہے اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس میں نہریں ہوں گی اور پاک روزی ہوگی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا ترجمہ، اللہ کسی بھی چیز کی مثال دینے میں نہیں جھجکتا، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان والے اس سے ہدایت پاتے ہیں اور نافرمان اس سے گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ترجمہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹایا جاؤ گے۔ اس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ ترجمہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافر بن گیا۔ جنت، شیطان اور توبہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ترجمہ، آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، شیطان نے بہکایا جس سے وہ جنت سے اتارے گئے، پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی۔ جو ہدایت مانے گا اس پر نہ ڈر ہوگا نہ غم۔ بنی اسرائیل کو نصیحت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ترجمہ، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صبر و نماز سے مدد مانگو۔ فرعون سے نجات۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ترجمہ، اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا، سمندر کو پھاڑ دیا اور فرعون و اس کی قوم کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور کتاب۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ترجمہ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، تم نے ان کے بعد بچھڑے کو پوج لیا اور تم ظالم بن گئے، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ دیا، توبہ اور موت کے بعد زندگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ترجمہ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے سخت توبہ کا حکم دیا، پھر اللہ نے تمہیں موت دی اور پھر زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ نعمتیں اور نافرمانی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ ترجمہ: اللہ نے بادل کی چھایا دی، منا اور سلوہ اتارا، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم بدلا تو ظالموں پر عذاب آیا۔ پانی اور لالچ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ ترجمہ: پتھر سے 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچانا، لیکن انہوں نے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کیا اور نیچی چیزوں کی مانگ کی تو ذلت ان پر لکھ دی گئی۔ نجات کا راستہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے، یہودی، عیسائی اور سابی، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بدلہ ہے اور نہ ڈر ہے نہ غم۔ پہاڑ کا سایہ اور سبت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ترجمہ: اللہ نے عہد لیا اور طور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا۔ سبت یعنی شنیوار توڑنے پر انہیں سخت سزا دی گئی۔ گائے بقرہ کی کہانی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ ترجمہ: اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بہانے بناتے رہے، آخرکار ذبح کی، مرے ہوئے کو زندہ کیا گیا تاکہ اللہ کی قدرت دکھائی جائے۔ سخت دل۔ ثم قست قلوبکم۔ ترجمہ: اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ، کیا پھر بھی تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ کتاب چھپانا اور بدلنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ ترجمہ: وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن آپس میں کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے ہم پر کھولی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جھوٹی امیدیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ ترجمہ: وہ کہتے ہیں ہمیں آگ بس گنتی کے دن چھوئے گی، لیکن جو برائی کرے گا اور گناہوں سے گھیر لے گا وہ جہنمی ہے، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنتی ہے۔ عہد اور نافرمانی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اللہ نے عہد لیا صرف اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم اور غریب سے بھلائی کرو، نماز قائم کرو، لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ رسولوں کا انکار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے گئے۔ جب ان کے پاس ایسی کتاب آئی جو ان کی کتاب کی پشٹی کرتی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حسد اور دنیا کی محبت۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ ترجمہ: انہوں نے حسد میں آ کر اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ لالچی پائے گئے۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ من کانا عدواً لجبریل۔ ترجمہ: جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہی قرآن لے کر آئے جو ہدایت ہے۔ وعدہ خلافی۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ ترجمہ: کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس میں سے ایک گروہ نے توڑ دیا؟ اصل میں ان میں سے زیادہ تر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی کتاب کا انکار۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ ترجمہ: جب اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مانو وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کا بدلہ بہتر ہوتا۔ ادب اور صحیح بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایسے شبد مت کہا کرو جن کا غلط مطلب نکالا جا سکے، بلکہ صاف اور ٹھیک بات کہو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نسخ، حکم بدلنا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها۔ ترجمہ: ہم جس آیت کو رد کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی
دوسری آیت لے آتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوالوں میں زیادتی اور نماز۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم۔ ترجمہ: کیا تم اپنے رسول سے بیجا سوال کرنا چاہتے ہو؟ جو کفر کو ایمان سے بدل لے وہ سیدھا راستہ بھٹک گیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو بھلائی کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ جنت کس کے لیے؟ وقالوا لن يدخل الجنت۔ ترجمہ: وہ کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی من گڑھند امیدیں ہیں۔ اصل میں جنت ان کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور نیک عمل کرے۔ مسجدوں کی بے عزتی۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ ترجمہ: اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے۔ پورب اور پشچم اللہ ہی کے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ وقال الذین لا یعلمون۔ ترجمہ: نادان لوگ نشانیاں مانگتے ہیں جبکہ صاف نشانیاں آ چکی ہیں۔ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا۔ جو کتاب کو صحیح طرح پڑھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخری چیتاونی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ ترجمہ: اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پریکشا لی اور انہیں لوگوں کا امام بنایا، کعبہ کو عبادت کی جگہ بنایا اور اسے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کعبہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلْدَ آمِنًا۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا اور اس کے لوگوں کو پھل روزی دے، اور مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے ان کی دعا سویکار کی۔ ملت ابراہیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم۔ ترجمہ: جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ سچا مارگ نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ انہوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صرف اللہ کی عبادت کی ہدایت دی۔ سچا دین۔ وقالوا کونوا ہودن او نصارا۔ ترجمہ: کہا گیا ابراہیم کا دین اپناؤ، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم اللہ اور سبھی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے۔ بحث کا جواب۔ قل اتحاجوننا فی اللہ۔ ترجمہ: کہہ دو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو؟ ہم اور تم اپنے کیے کے حساب سے ذمہ دار ہیں، اللہ ہی نیائے کرے گا۔ قبلہ بدلنا۔ سیقول السفہاء من الناس۔ کچھ لوگ کہیں گے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا؟ اصل میں یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اب مسلمانوں کی پہچان کعبہ کی طرف نماز سے ہوگی۔ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا منہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ اب چاہے کہیں بھی نماز کرو، کعبہ کی طرف منہ کر کے کرو۔ جو لوگ پہلے ایمان لائے تھے وہ اب بھی سچ کے مارگ پر ہیں۔ اللہ کا رسول اور یاد۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ ترجمہ: جیسے ہم نے تمہارے بیچ تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اسی طرح تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور ناشکری مت کرو۔ صبر، نماز اور شہادت۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرت مت کہو، وہ زندہ ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ صفا اور مروہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والے پر ان کے بیچ سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ حق چھپانا اور توبہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ اور سب کی لعنت ہے، لیکن جو توبہ کریں اور سدھار لیں اللہ ان کی توبہ سویکار کرتا ہے۔ ایک اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ترجمہ: تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔
قیامت کے دن جھوٹے نیتا اپنے ماننے والوں سے الگ ہو جائیں گے۔ حلال اور حرام۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ترجمہ: اے لوگوں، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، سور کا مانس اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ مجبوری میں گناہ نہیں۔ کتاب کا سودا اور دھوکہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی کتاب کو تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، یہی لوگ عذاب کے حقدار ہیں۔ اصلی نیکی۔ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ: سچا نیک ویکتی وہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا، نقصان پہنچانے سے بچتا، رشتہ دار، یتیم اور غریب کی مدد کرتا، نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ دیتا، اور جو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار کہلائیں گے۔ قصاص۔ یقتصاص فی القتل۔ ترجمہ: موت کے معاملے میں قانون سپشٹ ہے، جس نے کسی کو مار ڈالا اس کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن توبہ اور دیا کا راستہ بھی ہے۔ اللہ نے نیائے طے کیا ہے تاکہ دنیا میں ویوستھا بنی رہے۔ وصیت اور وراثت۔ کل الذین یوصیکم۔ ترجمہ: جو لوگ وصیت کرنا چاہتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جو وصیت کے نیم توڑیں گے ان پر اللہ کی سزا ہے۔ روزہ۔ یقی اللہ من نفوسا۔ ترجمہ: ہے ایمان والوں، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ آتما کو پرکھا جاتا ہے۔ رات میں برائی یا انیتک کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت، نماز اور حفاظت سے صبح کرو۔ جہاد اور سماج۔ ولا تاکلوا الاموال بینکم۔ ترجمہ: اپنی دولت کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور ناجائز لابھ سے بچو۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ سنگھرش اور شانتی۔ قاتل الذین یحربونکم۔ ترجمہ: جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے ہیں ان سے لڑو، لیکن سیما سے آگے مت بڑھو۔ اگر شانتی کا راستہ ملے تو اسے سویکار کرو۔ اللہ ڈرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حج اور عمرہ۔ عدل کل حج ہا۔ ترجمہ: حج کو پورا کرو اور اللہ کی نشانیوں کا پالن کرو۔ جو اسمرتھ ہے انہیں حج کی جگہ انیہ عبادت سے سنتشٹی دی گئی ہے۔ دھیریہ اور اللہ کی یاد۔ ولا تفسدوا فی الارض۔ ترجمہ: اللہ کی راہ میں دھیریہ رکھو، جھوٹ، دھوکہ اور برائی سے بچو۔ اللہ کی یاد کرو اور نماز قائم کرو۔ صبر کرنے والوں کے لیے اس کی رحمت ہے۔ لوگوں کا ویوہار اور اللہ کی پریکشا۔ قد تمہد من اللہ ویخلف اللہ۔ ترجمہ: کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی نیت اور کرموں کو جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایمان اور نیکی سے کام کرتے ہیں انہیں بھلائی اور بدلہ ملتا ہے۔ جہاد اور پرہیزگاری۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں ان کا بدلہ اللہ دے گا۔ دھیریہ اور صحیح مارگ پر چلنے والوں کو اللہ مدد کرتا ہے۔ سنسار اور آخرت کی سوچ۔ جنہوں نے دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دی۔ ترجمہ: جو لوگ صرف اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سچ مچ نقصان میں ہیں۔ سچا لابھ کیول آخرت میں ہے۔ پریکشا اور پرہیزگاری۔ کیا تم سوچتے ہو کہ تم سیدھے جنت میں پرویش کرو گے؟ ترجمہ: نہیں، پہلے تمہیں پریکشا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو صبر کریں اور صحیح راستے پر چلیں اللہ انہیں پرسکرت کرے گا۔ جہاد، شراب اور سود۔ سود اور شراب ناشتہ اور سمجھ کو نشٹ کرتے ہیں۔ ترجمہ: سود یا بیاج اور شراب نقصان دہ ہیں، حالانکہ کچھ فائدے دکھ سکتے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ دو۔ اللہ کی راہ میں بھروسہ رکھو۔ پریوار اور وواہ۔ جو لوگ اپنے پتی پتنی سے دور رہتے ہیں انہیں عزت اور سمجھداری کے ساتھ دیکھو۔ ترجمہ: پریوار اور وواہ میں ایمان اور سمجھداری ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے وچن اور شبد میں ایماندار ہیں اللہ انہیں پرسکرت کرے گا۔ طلاق اور پرتگیائیں۔ مہیلاؤں کے ساتھ سمبندھوں میں تمہارا ادھیکار اور ذمہ داری برابر ہے۔ ترجمہ: طلاق، وواہ اور پرتگیاؤں میں ایمان اور نیائے ضروری ہے۔ جو لوگ صحیح مارگ پر چلتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔
प्रतिज्ञा और सच्चाई। कुलुल्लज़ीना याहदू। तर्जुमा, जो लोग किसी चीज़ की कसम खाते हैं उनके लिए कानून तय है। जो लोग अपने वादों में ईमानदार नहीं हैं, अल्लाह उन्हें याद दिलाता है। तलाक और इद्दत। अल्लज़ीना युतालिकाना। तर्जुमा, तलाक लेने वाली महिलाएं अपने इद्दत यानी संतान होने पर इंतज़ार करें। जो ईमान और धैर्य रखें, अल्लाह उन्हें मदद करेगा। जब तलाक पूरा हो जाए तो उन्हें सम्मान और आदर के साथ जाने दो। माँ और बच्चे। अम्मा हुम लहुम रिदाआ। तर्जुमा, माँ बच्चों को 2 साल तक स्तनपान कराए, पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों का खर्च उठाए। इसी तरह अल्लाह ने न्याय और दया का आदेश दिया। विरासत और वसीयत। वसीयत करने का हक है। तर्जुमा, जो वसीयत करना चाहते हैं उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। जो लोग नियम तोड़ेंगे, अल्लाह उन्हें याद दिलाएगा। मुसीबत और मदद। अल्लाह ने लोगों को परीक्षा में डाला। तर्जुमा, जो लोग मुश्किलों में सब्र करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। जो लोग ईमान और नेकी से कार्य करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत का इनाम देगा। जिहाद और नेताओं का मार्गदर्शन। अल्लाह की राह में लड़ो। तर्जुमा, अल्लाह की राह में लड़ाई करने वालों के लिए बड़ी मदद है। नेताओं और मार्गदर्शकों को धैर्य और न्याय के साथ चलना चाहिए। सच्चाई और नैतिक शिक्षा। मूसा और उसकी कौम का उदाहरण। तर्जुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह की राह दिखाई। सच्चाई और न्याय का पालन करने वालों को अल्लाह की मदद हमेशा मिलती है। जो लोग ईमानदार और नेक काम करते हैं, अल्लाह उन्हें हर तरह से सफल करता है। नबी और उनकी अहमियत। अल्लाह ने अपने नबी चुन लिए हैं जिनमें कुछ दूसरों से ऊंचे हैं। तर्जुमा, अल्लाह ने कुछ नबियों को दूसरों से ऊंचा दर्जा दिया, उन्हें आयतें दी और कुछ को विशेष ताकत और कुदरत दी। उनमें से कोई बड़ा पैगाम लाया तो कोई छोटा पैगाम, लेकिन सभी का उद्देश्य वही है, अल्लाह की इबादत और हक की राह दिखाना। तर्जुमा, सब नबी अल्लाह के आदेश के अनुसार काम करते हैं। जो लोग ईमान लाते हैं और नेकी कर्म करते हैं, अल्लाह उन्हें इनाम देगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वही हर चीज़ जानता और नियंत्रित करता है। ईमान और नेकी कर्म। अल्लाह की राह में काम करना, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। इबादत के माध्यम से खुद को साफ रखना। सूद, शराब और अनैतिक व्यवहार से बचना। परिवार और समाज में न्याय और ईमानदारी। सच्चाई, धैर्य और शहादत का महत्व। अल्लाह की याद, किताबों का सम्मान और नबियों का आदर। काबा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिदायत। असली लाभ आखिरत में है, दुनिया में मोहब्बत भ्रम है। सूरह अल-बकरा संपूर्ण सार, आयत 1 से 286। मुख्य बातें। कुरान की शुरुआत और मार्गदर्शन। ईमान और नास्तिकों में फ़र्क। अल्लाह की ईमानदारी और किताब का महत्व। नमाज, ज़कात और आस्था। सार। अल्लाह ही सच्चा मार्गदर्शक है। ईमानदार और नेक काम करने वालों को सही रास्ता मिलता है। जो इनकार करते हैं उनका नुकसान है। मुख्य बातें। मुसीबत और परीक्षा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसकी दुआ। हलाल और हराम का ज्ञान। अल्लाह की निशानियों को समझना। सार। ईमान और नेकी कर्म से ही जन्नत का मार्ग। अल्लाह की हिदायत छुपाना या न मानना नुकसानदेह है। मुख्य बातें। बनी इसराइल का उदाहरण। अल्लाह की किताब की अनुपालना। झूठ और बहस से बचना। सार। ईमान की परीक्षा और धैर्य का महत्व। अल्लाह के आदेश पालन करने में सफलता है। मुख्य बातें। सच्चे और झूठे विश्वासियों का फर्क। जिहाद और हक का मार्ग। नबी और उनके अनुसरण का महत्व। सार। जो सच और नेकी के मार्ग पर चलते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। मुख्य बातें। किताब और अहद का सम्मान। झूठी बहस और दिखावे से बचना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काबा का महत्व। सार। नेकी कर्म और ईमान ही सच्चा मार्ग है। काबा और इब्राहीम की हिदायत का अनुसरण करना। मुख्य बातें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। सच्चा दीन, एक अल्लाह। किबला बदलने की हिकमत। सार। नेकी और ईमान की शिक्षा। नमाज में काबा की तरफ मुँह करना। मुख्य बातें। सब्र, नमाज और शहादत। हलाल और हराम। हक छुपाने और किताब छुपाने से बचना। सार। अल्लाह की याद और एक अल्लाह की इबादत। शहीदों और सब्र करने वालों का सम्मान। मुख्य बातें। असली नेकी यानी ईमान प्लस नेकी कर्म। रोज़ा, नमाज, ज़कात। न्याय, वसीयत और किसास। जिहाद और संघर्ष का हद।
دھیرے اور اللہ کی یاد۔ مکھیہ باتیں: سماج میں ایمانداری، جہاد اور پرہیزگاری، بیاج اور شراب سے بچنا، پریوار وواہ اور طلاق میں ایمانداری۔ مکھیہ باتیں: پرتیجھا اور سچائی، طلاق اور عدت، ماں اور بچوں کا حق، وصیت اور نیموں کا پالن، مصیبت میں صبر، سچائی اور نیتک شکشا۔ مکھیہ باتیں: نبی اور ان کی اہمیت، اللہ کا بھروسہ اور ایمان، نیکی کرم اور نیائے کا مہتو۔ آخری آیت میں دعا اور اللہ کی مدد۔ سار: سچے نبی اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، ایمان اور نیکی کرم کے بنا سفلتا سمبھو نہیں۔ اللہ ہر چیز جانتا اور نینترت کرتا ہے۔ ایمان اور نیکی کرم یعنی سچا مارگ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آتما کی صفائی، سود، شراب اور برائی سے بچو، پریوار اور سماج میں نیائے اور ایمانداری، دھیرے، صبر اور شہادت کا مہتو، اللہ کی یاد، کتاب اور نبیوں کا آدر، کعبہ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت، دنیا محبت بھرم، اصلی لابھ آخرت میں۔